آج ہم بات کرنے والے ہیں ہدایت کے بارے میں، یعنی گمراہی کے بعد اس سیدھے راستے کو پانے کا سفر جو زندگی کو ایک بالکل نیا مطلب اور ایک گہرا مقصد دیتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ آخر زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ کیوں آتا ہے جب انسان خود کو بھٹکا ہوا محسوس کرتا ہے؟ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے ہم میں سے تقریباً ہر کوئی گزرتا ہے۔ اور اس کی وجہ اصل میں ہماری اپنی فطرت میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ انسان کا سفر بھٹکنے اور پھر سنبھلنے کے ارد گرد ہی تو گھومتا ہے۔ دیکھیں، یہ انسان کی سرشت میں شامل ہے کہ وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر بہکاوے کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ کوئی ذاتی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان ہونے کا ایک حصہ ہے۔ عام طور پر اس بھٹکاؤ کے پیچھے دو بڑی قوتیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ دنیا کی چمک دمک اور خواہشات ہیں جو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے اندر سے اٹھنے والے وہ شکوک و شبہات ہیں جو دل میں بے چینی پیدا کر کے ہمیں راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان بھٹک جاتا ہے تو کیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں، اور یہیں سے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے جو ہر اندھیرے میں امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور یہی وہ یقین ہے جو واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، چاہے کوئی کتنی ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو۔ اس رحمت کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو تو بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہی محبت تو وہ طاقت ہے جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے انسان کو مایوسی سے باہر نکالتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ سچے دل سے ندامت کے ساتھ پلٹتا ہے نا، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ واپسی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ توبہ کے بعد جو سب سے قیمتی چیز ملتی ہے وہ ہے ہدایت۔ یہ صرف راستہ مل جانا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا وہ خاص انعام ہے جو زندگی کی بے مقصدیت کو ختم کر کے اسے ایک بالکل واضح سمت دیتا ہے۔ ہدایت اصل میں ہے کیا؟ یہ دل کی ایک ایسی روشنی ہے جو باہر کے شور اور اندر کے اندھیروں میں بھی صحیح اور غلط کا فرق بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ ایمان کا رینیول ہے، ایک نئی پرسکون شروعات۔ کبھی غور کریں تو وہ لمحہ جب انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف جھکتا ہے، حقیقت میں وہی لمحہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اور فیصلہ کن لمحہ بن جاتا ہے۔ اور اس کی حقیقت ہمیں قرآن میں ملتی ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ ہدایت کا اصل سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، اب جب ہدایت مل گئی تو کیا سفر مکمل ہو گیا؟ نہیں، بلکہ یہاں سے اصل آزمائش شروع ہوتی ہے، یعنی اس راستے پر قائم رہنا، جسے استقامت کہتے ہیں۔ ہدایت پا لینا ایک بات ہے، لیکن اس پر قائم رہنے کی مسلسل کوشش کرنا یہ اصل جدوجہد ہے۔ اور آج کی تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر طرف بھٹکانے والی چیزیں ہیں، یہ کوشش اور بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اس راستے پر ڈٹے رہنے کے لیے یہ کچھ عملی اقدامات ہیں جو بہت مدد کرتے ہیں۔ عبادت زندگی میں ٹھہراؤ لاتی ہے، قرآن کی تلاوت سوچ کو صاف کرتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت حوصلہ بڑھاتی ہے، اور دعا اللہ سے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہے۔ اور ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہدایت صرف ایک بار مانگنے والی چیز نہیں ہے، دل کو بدلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، خاص طور پر اس دور میں جہاں ہر روز نئے خیالات اور فتنے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر روز ہر لمحہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو آخر میں آئیے اس پورے عمل کو ایک لامنتہی سفر کے طور پر دیکھتے ہیں، جس کی ایک حتمی منزل بھی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ گمراہی کے بعد ہدایت کا ملنا اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو شخص سچے دل سے پلٹ کر نیکی کا راستہ اپنا لیتا ہے، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور یہی ہدایت کا مسلسل سفر آخر کار انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے کہ کیا ہدایت ملنے پر سفر ختم ہو جاتا ہے، یا اصل میں زندگی کا حقیقی سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے؟